بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، غربت ہو یا کشادگی رزق، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، جسے چاہے نواز دے اور جسے چاہے آزمائش میں ڈال دے۔ اور اب تو لگ بھگ یہ ہر دوسرے گھر کی کہانی لگتی ہے کہ لوگ مالی طور پر پریشان ہیں اور اپنے اخراجات پورے نہ ہونے کی وجہ سے مختلف مسائل کا شکار رہتے ہیں، اور ہر دوسرے شخص کے سامنے اپنی مالی پریشانیاں بھی ظاہر کرنے سے نہیں ہچکچاتے۔ یعنی توکل تو آج کل ناپید ہی ہوتا جا رہا ہے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ آج کل بہت سے لوگ اللہ کا دیا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی نہ شکرے ہیں، تو غلط نہ ہوگا۔ جو نہ شکرے ہیں ان کا حل تو ہمارے پاس نہیں ہے، البتہ جنہیں تقدیر نے آزمائش میں ڈالا ہوا ہے، یہ ویڈیو ان کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی۔ تو چلیے آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان سناتے ہیں۔ تو آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیب کا حصہ نہیں بنے تو اردو لیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ دوستو، بحیثیت مسلمان ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں کلام اللہ اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے رہنمائی حاصل کریں، کیونکہ ہر مسلمان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مشعل راہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی زندگی سے ہمیں بہت سی ایسی روایات ملتی ہیں جن میں خورد و نوش کی مختلف اشیاء کے فوائد کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو ہم آپ کو ایک ایسی چیز کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ جس چیز کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں موجود ہوگی وہ کبھی غریب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر اس چیز کو رکھے اور اس کو اپنے گھر سے کبھی ختم نہ ہونے دے۔ وہ چیز آخر ہے کیا، اس بارے میں آپ کو بتانے سے قبل چند گزارشات سن لیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کی دنیاوی زندگی کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، اور دنیاوی اسباب اور ضروریات میں ایک بنیادی ضرورت مال و دولت ہے۔ اگر انسان کے پاس مناسب مقدار میں مال و دولت موجود ہو تو انسان کی زندگی سہولت اور آسائشوں میں گزرتی ہے۔ انسان اپنی ضروریات کو آسان طریقے سے پورا کرتا ہے، اور اس کے برعکس اگر انسان کو مالی تنگی کا سامنا ہو تو انسان کو اپنی ضروریات کے لیے محتاجی اور سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو لوگ غربت و افلاس میں گھرے ہوئے ہیں ان کو اس کا بخوبی اندازہ ہوگا کہ مالی تنگ دستی کس قدر پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ یاد رہے کہ انسان پر بعض اوقات ایسے بھی حالات آ جاتے ہیں کہ اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی باقی نہیں رہتا، اور خاص طور پر اس کرونا وائرس کے وبائی حالات میں تو ایسے کئی واقعات سننے کو مل رہے ہیں کہ معاشی تنگی اور بھوک کی وجہ سے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ کبھی سننے کو ملتا ہے کہ 7 بچوں سمیت ماں باپ نے دریا میں چھلانگ لگا دی، اور کبھی بیوی کو بچوں سمیت میکے بھیج کر خود کو پھانسی لگا لی۔ اللہ رحم کرے۔ دوستو، ان حالات میں ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے اور پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے اپنے مسائل کا حل تلاش کرے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ظاہری طور پر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی فاقہ اور غربت و افلاس کے اندر ہی گزری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی دنیا کو پسند نہیں فرمایا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو پہاڑ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سونا بنا دیے جاتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پسند نہیں فرمایا۔ اس لیے غربت و افلاس کے حالات میں پریشان ہونے کی بجائے ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا چاہیے اور صبر و شکر سے کام لینا چاہیے، اور غربت کو دور کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ تو آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس چیز کو بہترین سالن قرار دیا، اور کس چیز کے بارے میں فرمایا کہ جس گھر میں یہ چیز ہوگی وہ گھر کبھی غریب نہ ہوگا۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر کی طرف تشریف لے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روٹی کے چند ٹکڑے پیش کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کوئی سالن ہے؟ گھر والوں نے عرض کیا نہیں، صرف کچھ سرکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سرکہ بہترین سالن ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت سے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا مجھے سرکہ سے محبت ہو گئی۔ اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس وقت سے یہ حدیث سنی مجھے بھی سرکہ سے محبت ہو گئی۔ ابن ماجہ میں ایک اور حدیث مبارکہ یوں روایت کی گئی ہے کہ حضرت ام سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کچھ کھانا ہے؟ فرمانے لگی ہمارے پاس روٹی، کھجور اور سرکہ ہے۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین سالن سرکہ ہے، اے اللہ سرکہ میں برکت فرما کہ یہ مجھ سے پہلے انبیاء کا سالن ہے، اور جس گھر میں سرکہ ہو وہ محتاج نہیں۔ دوستو آج کل جو سرکہ بازار میں دستیاب ہے یہ خالص نہیں ہوتا بلکہ مصنوعی ہوتا ہے، اسی لیے کوشش کی جائے کہ گھر میں خالص سرکہ تیار کر کے رکھا جائے یا پھر کہیں سے خالص سرکہ تلاش کر کے اس کو گھر میں استعمال بھی کیا جائے اور گھر میں برکت کے لیے بھی رکھا جائے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نہیں بلکہ کئی روایات میں واضح فرما دیا کہ وہ گھر کبھی غربت و محتاجی کا شکار نہیں ہوگا جہاں سرکہ موجود ہوگا۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ زمانہ قدیم سے بے پناہ فوائد کے باعث سرکے کا عام استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن دور جدید میں بیشتر لوگ زبردست طبی فوائد کی حامل اس چیز سے بے خبر ہوتے جا رہے ہیں۔ اب سرکے کے استعمال محض کھانے کو لذیذ بنانے کی حد تک رہ گیا ہے۔ یاد رہے کہ اصل سرکہ وہ ہوتا ہے جو سبزیوں اور پھلوں سے بنایا جائے، اور صحت کے فوائد بھی صرف اصل سرکے سے ہی حاصل ہو سکتے ہیں، اور احادیث میں بھی اصل سرکے کا ہی ذکر ہے نہ کہ بازاری سرکہ کا۔ طب اسلامی میں بھی سرکے کا استعمال ثابت شدہ ہے، تاہم سیب اور انگور کا سرکہ افضل شمار کیا جاتا ہے۔ سیب یا انگور کے سرکے میں گندم یا جو کی روٹی بھگو کر کھانے سے غیر معمولی راحت و توانائی ملتی ہے، اور اسی کا ذکر احادیث میں ملتا ہے۔ اب آپ کو سیب کے سرکے کے کچھ فوائد بتاتے ہیں جنہیں سن کر آپ یقیناً سیب کے سرکے کو اپنی روزمرہ غذا کا حصہ بنانے پر غور ضرور کریں گے۔ طبی ماہرین کے مطابق اگر گلے میں تکلیف ہو رہی ہو تو سیب کے سرکے سے اس انفیکشن کی روک تھام میں مدد مل سکتی ہے۔ سرکے میں موجود تیزابی خصوصیات کے سامنے بیشتر جراثیم ٹک نہیں پاتے۔ چوتھائی کپ سیب کے سرکے میں چوتھائی کپ گرم پانی ملائیں اور ہر گھنٹے بعد غرارے کریں۔ یقیناً آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ چوہوں پر کی گئی ایک طبی ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ سرکے میں پائے جانے والے ایسٹک ایسڈ کی بدولت ان کے خراب کولیسٹرول کی سطح میں کمی آئی۔ اسی طرح ایک جاپانی تحقیق کے مطابق روزانہ کچھ مقدار میں سیب کا سرکہ استعمال کرنے سے لوگوں میں کولیسٹرول کی سطح کم ہوتی ہے۔ اسی لیے سیب کا سرکہ جسمانی وزن میں کمی کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں موجود ایسٹک ایسڈ خوراک کی خواہش کم کر کے میٹابولزم کو تیز کرتا ہے۔ طبی ماہرین کے خیال میں یہ سرکہ جسم کے نظام ہاضمہ کو بھی تیز کرتا ہے، جس کے نتیجے میں دوران خون میں بہت کم کیلوریز باقی رہتی ہیں۔ اسی طرح خارش کے شکار جلد کے لیے بھی سیب کا سرکہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ سرکے کے چند قطرے روئی پر ٹپکائیں اور متاثرہ حصے پر لگا لیں، یہ جلد کو سکون پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ سینے میں یا معدے میں تیزابیت کی شکایت ہو تو 2 چائے کے چمچ سیب کے سرکہ کو 1 گلاس پانی میں ملائیں اور کھانے کے دوران ہی پی لیں۔ سیب کا سرکہ معدے کی تیزابیت کو کم کرتا ہے، جبکہ غذائی نالی کو معدے میں تیزابیت بڑھنے کے اثرات سے بھی بچاتا ہے۔ سیب کا سرکہ نظام ہضم کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ سیب کے سرکے کو پانی میں ملا کر استعمال کرنا بدنظمی، قبض یا ہیضے وغیرہ سے بچانے میں مدد دیتا ہے۔ ہمیشہ کی طرح اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ میں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ معلومات ضرور پسند آئی ہوں گی اور آپ ان پر عمل بھی کریں گے، تو صدقہ جاریہ کی نیت سے انہیں فیس بک اور واٹس ایپ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔